بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سوال ہے کیسے حافظ کو امام بنانا چاہیے؟ جواب ہے خوش خوان کو امام بنانا چاہیے، بلکہ درست خوان کو بنائیں۔ افسوس صد افسوس کہ اس زمانے میں حفاظ کی حالت ناگفتہ بھی ہے۔ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیے تو حروف صحیح ادا نہیں کرتے، جس سے قطع نماز ہی نہیں ہوتی۔ سوال ہے تراویح میں امام صاحب کو کس طرح تلاوت کرنی چاہیے؟ جواب ہے تراویح میں متوسط انداز میں قرأت کرے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ بھی نہیں چلتا، نہ تصحیح حروف ہوتی، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں، اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلدی پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام و سخت حرام ہے۔ سوال ہے 27ویں شب کو ختم قرآن کے لیے ہر رکعت میں کتنی تلاوت کی جائے؟ جواب ہے رکوع جاری ہوئے 800 برس ہوئے۔ مشائخ کرام نے الحمد شریف کے بعد 540 رکوع رکھے کہ تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھے تو 27ویں شب میں کہ شب قدر ہے ختم ہو۔ سوال ہے ختم قرآن میں سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جواب ہے بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی اللہ عز و جل کو سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منزل پر پہنچنا اور کوچ کرنا۔ عرض کی منزل پر پہنچنا اور کوچ کرنا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ کہ بندہ قرآن کریم کو شروع سے آخر تک پڑھے اور ہر بار ختم کرتے ہی پھر شروع کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ ایک پارہ پڑھ لیتا ہے شیطان کہتا ہے اب شاید رک جائے نہ پڑھے، جب وہ دوسرا پارہ ختم کرتا ہے تو کہتا ہے شاید اب نہ پڑھے، اسی طرح ہر پارے پر کہتا ہے، یہاں تک کہ جب 300 پارے ختم ہو جاتے ہیں کہتا ہے اب نہ پڑھے گا، اب ختم کر چکا۔ پھر المفلحون تک پڑھتا ہے، کہتا ہے یہ نہ مانے گا، پڑھتا ہی رہے گا، مایوس ہو جاتا ہے، اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ سوال ہے ایک ہی حافظ کا 2 مسجدوں میں تراویح پڑھانا کیسا؟ جواب ہے ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اگر دونوں میں پوری پڑھائے تو ناجائز ہے، اور اگر گھر میں تراویح پڑھ کر مسجد میں آیا اور امامت کی تو مکروہ ہے۔ سوال ہے امام کے سلام پہننے کے بعد رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے سلام پہننے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کے علم میں جو ہو اس کا اعتبار ہے، اور امام کو کسی بات کا یقین نہ ہو تو جس کو سچا جانتا ہو اس کے قول پر اعتبار کرے۔ اگر اس میں لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا پڑھیں۔ سوال ہے قعدے میں سو گیا اور امام اگلی 2 رکعتوں کے قعدے میں پہنچ گیا تو اب کیا حکم ہے؟ جواب ہے قعدے میں مقتدی سو گیا، امام سلام پھیر کر اور 2 رکعتوں کے قعدے میں آیا، اب یہ بیدار ہوا تو اگر معلوم ہو گیا تو سلام پھیر کر شامل ہو جائے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلد پوری کر کے امام کے ساتھ ہو جائے۔ سوال ہے کیا مقتدی شخص تنہا تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب ہے جو شخص مقتدی ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ سوال ہے تراویح کی 20 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا کیسا؟ جواب ہے تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام کے ساتھ پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 رکعت پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قعدہ نہ کیا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوئیں۔ سوال ہے اگر تراویح فوت ہو گئی تو اس کی قضا کب کرے؟ جواب ہے تراویح اگر فوت وقت میں نہ پڑھی
اور فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں، نہ جماعت سے نہ تنہا، اور اگر کوئی قضا کر بھی لیتا ہے تو یہ جداگانہ نفل ہو جائیں گے، تراویح سے ان کا تعلق نہ ہوگا۔ سوال ہے نماز تراویح فاسد ہو جانے پر اس میں کی گئی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اگر کسی وجہ سے نماز تراویح فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن مجید ان رکعتوں میں پڑھا ہے اسے دوبارہ پڑھا جائے تاکہ ختم قرآن میں کمی نہ رہے۔ سوال ہے مروجہ شبینہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے شبینہ کے ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ لیٹے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں، اور جب جی میں آیا ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئے، یہ ناجائز ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔